اور ان کی شان تو یہ ہے کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ اب گفتگو کے آغاز سے قبل موضوع کے تحت انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ جتنی زور سے آپ نعرے لگا رہے تھے اس سے کہیں زیادہ تیز آواز میں درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، بس جاگ کر کے تھوڑی دیر گفتگو سن لیں۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے۔ اگر سچائی ہو تو پھر سب بولیں، ورنہ پھر اپنی زبان بند رکھیں۔ بولیں گے تو خواجہ غریب نواز کی توجہ زیادہ ہوگی۔ بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں سمجھا دوں، بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہمارے نبی کو ہماری خبر نہیں ہے۔ ہے کوئی جو یہ کہہ دے خبر نہیں ہے؟ سب کا اعتقاد اور ایمان یہ ہے نبی چاہے تو ایک نظر اٹھا دیں تو پوری بستی کو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا گیا کہ ان کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے سرکار کے نام کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور رب کی ذات کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھ کر کے غریب نواز کو متوجہ کرنے کے لیے ان کے نام کی صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ تھوڑی سی باتیں ذرا سنجیدگی سے سن لیں۔ جوانوں بزرگوں نے کہا ہے جوش ضروری ہے لیکن جوش کے ساتھ ہوش بھی ضروری ہے۔ ایک صاحب بیان کر رہے تھے، میرے حسین کا سر کٹا، سر تن سے جدا ہوا، شہادت پائی، تو نیچے سے دوسرا بولا واہ واہ سبحان اللہ، کیا کہہ دیا۔ تو ذرا دھیان رکھ کے بولا کریں، کہاں ہمیں سبحان اللہ کہنا ہے، کہاں اللہ اکبر کہنا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کا بیلنس رہنا چاہیے۔ ہاں جذبہ خوب ہے، میں نے آپ کو سنا، آپ کے مائک کی آواز اتنی وہاں نہیں جا رہی تھی کمرے تک جتنی آپ لوگوں کی بغیر مائک کے جا رہی تھی۔ ہاں اللہ سلامت رکھے، اگر کسی کا گلا بیٹھ بھی جائے نا آج کی محفل میں تو صبح کو جا کے ماں کے قدم چوم لینا اور کہنا ماں تیرے دودھ کا اثر تھا کہ آج میں اپنی آواز مصطفیٰ کے ذکر کے نام کر کے آ گیا۔ الیکشن آئے گا، لوگ ریلیوں میں نعرے لگائیں گے، گلے بیٹھ جائیں گے، نتیجہ یاد رکھنا یہاں بھی رسوا ہوں گے وہاں بھی رسوا ہوں گے، مگر نبی کی محفل میں نعرے لگاؤ، خدا کی قسم یہاں بھی چہرے مصطفیٰ کے عشق کے نور سے چمک جائیں گے اور قبر میں بھی چہرے مصطفیٰ کے کرم سے چمکنے لگ جائیں گے۔ ہاں اگر آواز نام کرنی ہے جوانوں تو مصطفیٰ کے نام کرو، اگر زندگی کی یہ دھڑکنیں نام کرنی ہے نا تو اپنے نبی کے نام کرو۔ جوانوں بدلو طریقے اپنے اور بات سمجھ کے بولا کرو۔ اللہ کرے بس میں نے جو ارادہ کیا ہے میں اپنے موضوع پر کھرا اترنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ مجھے میرے موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، اور پھر کیوں نہ مانگے تیری چوکھٹ سے، تو اس ذات کا شہزادہ ہے جس کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام، اور جب ان کی دریا دلی دیکھی اور ان کے نوازنے کا انداز دیکھا فرمانے لگے اللہ اکبر، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ارے بول دو بھائی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جسے بولنے میں ٹینشن ہو یہ پیسے لے جائے لیکن بولے ضرور۔ ہاں یہ تبرک ہے، ہمیں مل جائے یا تمہیں مل جائے،
ٹھیک ہے، بولے ضرور۔ تو اس شہزادے کی آج بات شروع کرنے لگا ہوں۔ قاری صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں، ان کی محبت پہ حاضری کا شرف ملا ہے۔ یقین جانیے بڑی مصروفیت ہے، رمضان کے مہینے کی پہلی تاریخ تک فرصت نہیں ہے ایک دن کی بھی۔ بس اللہ تعالیٰ ہمت بھی دے، طاقت بھی دے، جرت بھی دے۔ اور بس صاحبو میں سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ قبلہ بس اب اٹھ کے تو نہیں جائیں گے انشاءاللہ؟ ہاں اللہ سلامت رکھے، اور آپ لوگ بھی اٹھ کے نہیں جائیں گے تھوڑی دیر؟ اللہ سلامت رکھے۔ جو جلسہ دیکھنے آئے تھے وہ دیکھ کے جا چکے ہیں، اور جو سننے آئے ہیں وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے۔ دیکھیے مت، یہ اب نہیں ٹوٹے گا، یہ اب نہیں ٹوٹے گا۔ ہم مائک رات دن ٹھیک کرتے ہیں، آپ کے جلسے کبھی کبھی ہوتے ہوں گے، یہاں 365 دن میں کم سے کم 400 تقریریں کرنی رہتی ہے۔ خیر توجہ کیجئے، نقصان ہونا تھا ہو گیا، اور غصہ تھوڑا کنٹرول میں رکھا کریں۔ ہاں ہو سکتا ہے کبھی شیر سے سوا شیر سے پالا پڑ جائے، کبھی زمینیں بیچ کے بھی پیچھا نہیں چھٹتا ہے۔ مہربانی کریں اور تھوڑا حساب سے بات کیا کریں۔ مجھ سے تکلیف پہنچی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، اور آپ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں اللہ رسول کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ بس بہرحال مہربانی کریں، ہم مسلمان ہیں اور مصطفیٰ کے امتی ہیں، آپس میں پیار محبت سے بات کیا کریں۔ ذرا جھوم کے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنجر کی زمین ہے، بستی ہے، لوگوں کا اصول ہے کہ وہاں کے سارے لوگ رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے۔ جس بستی میں غریب نواز پیدا ہو، کوئی بستی ہمارے جیسی تو نہیں ہوگی نا، پھر وہ بستی بھی اللہ والوں کی رہی ہوگی۔ کتنی شان والے لوگ تھے، ہر انسان جو کلمہ پڑھنے والا تھا رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا تھا۔ ہاں ہر انسان کا دستور تھا، تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے۔ ایک دن نا رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے تو جو پہلے شخص کی آنکھ کھلی نا، اسے آسمان پہ سفیدی دکھائی دی۔ گھڑیاں آج ہیں، اس وقت گھڑیاں نہیں تھی، 800 سال پرانی بات کرنے لگا۔ وہ آسمان کو دیکھ کر کے وقت کا اندازہ لگاتے تھے۔ آسمان پہ سفیدی پھیلی، اس کی آہ نکلی، کہنے لگا افسوس آج تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ جیسی وہ اٹھا دوسرا اٹھا، اس نے بھی سفیدی دیکھی، اس کو بھی یہی احساس ہوا کہ تہجد کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ اب آگے بڑھے، چوراہے پہ پہنچے، کہا کیا بات؟ کہا افسوس آج تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھتے نہیں ہو صبح صادق ہو گیا، صبح صادق طلوع ہو چکی ہے، یہ روشنی صبح صادق کی ہے، اب تہجد کی نماز نہیں پڑھی ہم نے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، لوگ درجہ بدرجہ ترتیب بترتیب اٹھتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ گھر سے نکلے مسجد کی طرف، جب مسجد کی طرف آئے نا تو راستے کے اندر اللہ اکبر، میرے غریب نواز آپ کے والد گرامی سر سید غیاث الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ غریب نواز کے والد گرامی سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے لوگوں کے چہرے دیکھے، دیکھ کے کہنے لگے بات کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت جی کیا بتائیں، آج تہجد کی نماز نہ مل سکی۔ کہا کس لیے؟ کہا دیکھو فجر طلوع ہو چکی ہے، آسمان پر سویرے کے نشان نظر آ رہے ہیں، یہ سفیدی ہے، صبح صادق کی ہے۔ آپ مسکرائے، فرمایا ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی ہے۔ کہا حضرت جی اگر فجر طلوع نہیں ہوئی ہے تو بتاؤ یہ آسمان پہ سفیدی کیسی ہے، یہ روشنی کیسی ہے؟ آپ مسکرا کے فرماتے ہیں شاید تمہیں پتہ نہیں ہے، آج میرے گھر کے اندر ایک شہزادہ پیدا ہو چکا ہے جس کی پیدائش کی وقت سے آسمان پر سفیدی ہے۔ اور کہا تم کیا جانو، یہ آسمان تو کچھ بھی سفید نہیں ہے، اگر روشنی دیکھنی ہے تو غیاث الدین کے آنگن میں دیکھو، جب سے بیٹا پیدا ہوا ہے ساری دیواروں سے نور چھن چھن کے برسنے لگ گیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی پیدائش ہوئی، اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ آپ کے چہرے کا نور پورے گھر میں بکھرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اتنے حسین پیدا ہوئے۔ والدہ اپنے شوہر سے کہنے لگی میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ سرتاج کہنے لگے میں بھی یہ سوچ رہا ہوں۔ آپ کہنے لگے کیا رکھیں کیا رکھیں؟ خاتون کہنے لگی میرے خواجہ غریب نواز کی امی نام تھا ام الورا، اور مشہور تھی ماہ نور کے نام سے۔ یہ یاد رکھنا، اپنے ماں باپ کا نام یاد ہے تو پھر خواجہ پاک کے ماں باپ کا نام یاد بھی ہونا چاہیے۔ ام الورا نام، مشہور تھی
माह नूर के नाम से। अल्लाह अकबर कहने लगी कितनी प्यारी बात है, जरा दिल पे लिखना। कहने लगी परेशान क्यों होते हो? कहा नाम क्या रखें? कहा एक बात बताऊं? कहा क्या? जब ये बेटा मेरे शिकम में था ना, मेरे ख्वाब में बड़े बड़े बुजुर्ग आते रहे और कहा करते थे खातून अल्लाह तेरे शिकम को भी हसन करे, तेरे आने वाले बेटे को भी हसन कर दे। अल्लाह अकबर कहती है एक बार की नहीं है, बार बार की बशारतें हैं। आप मुस्कुराए फरमाते फिर आज से हमने अपने बेटे का नाम हसन रख दिया है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का नाम क्या है? हसन। असल नाम क्या है? हसन नाम है आपका, हसन संजरी। अल्लाह अकबर। वक्त बदला, वक्त गुजरता गया, बाप से अपने कुरान सीखा आपने, और कुरान इतने खूबसूरत लहजे में पढ़ते थे आप कि जब आप कुरान पढ़ते थे तो हवाएं थम जाया करती थी, परिंदे ठहर करके आपकी तिलावत सुना करते थे। अल्लाह अकबर। उम्र शरीफ 14.5 बरस की हुई, बाप का साया सर से हटा। और याद रखना लोगों, जब अल्लाह किसी को रुतबे बुलंद देता है ना, तो फिर बचपन से आजमाइशें भी दिया करता है। 14.5 साल की उम्र शरीफ वालिद का इंतकाल हुआ। विरासत में आपको एक पंचक्की मिली और एक बाग मिला। आप कोई सोने के बर्तनों वाले घर में पैदा नहीं हुए थे। हाँ, रब ने महबूब की सुन्नत अदा कराते हुए किसी अमीर घराने में नहीं बल्कि साबिरों के घराने में पैदा फरमाया था। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? कैसे घराने में? कुछ लोग बोले, जरा सारे बोलो, किस घराने में? साबिर घराने में आपको पैदा फरमाया। आपके हिस्से में पंचक्की और एक बाग आया। आप क्या करते थे ना, बाग में आप बैठ जाते, काम करते रहते, कुरान पढ़ते रहते। आप झूम करके कुरान पढ़ते बैठ जाया करते, परिंदे आते कुरान सुनते। कई बार ऐसा हुआ कि सरकार गरीब नवाज 14.5 साल की उम्र के बाद 15वें साल में चल रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। क्या देखते हैं? बाग में खुद ब खुद सफाई होती जा रही है, खुद ब खुद पंचक्की चलती जा रही है। कई दिन हो गए देखते देखते। एक दिन गरीब नवाज के दिल में ख्याल आया, मोइन आप कहते हैं हसन जरा देख तो सही, ये पानी कहां से चल रहा है, ये चक्की क्यों घूम रही है, आखिर कौन है जो बाग में सफाई करता है? पत्ता टूट के गिरता है, इससे पहले उठा लिया जाता है, आखिर सफाई करने वाला कौन है? आप बाग की तरफ बढ़े और जाने के बाद कहा दोस्तों, अपने दोस्त से चेहरा नहीं छुपाया जाता है, जरा चेहरा तो दिखाओ, तुम हो कौन जो मेरे बाग में काम करते हो? इतना कहना था, 4 चेहरे निगाहों के सामने आए, बड़े अजीब चेहरे थे। आपने फरमाया कौन हो? लेकिन किसी को उन्होंने उनसे डराया नहीं। आज कुछ भी नहीं होता थैले में, फिर भी कहता जिन्न ताबे है, ज्यादा बोला तो घर तबाह कर दूंगा तेरा। है कुछ भी नहीं, अपने पल्ले कुछ नहीं, दूसरों के दर बदर भीख मांग के खा रहा है, और दावे इतने बड़े पता नहीं 4 रखता हूं थैले में। सलीका सीख मेरे गरीब नवाज की चौखट से। उम्र 14 साल है, नौकरी जिन्नात कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं कहा था, आप अपने काम में मसरूफ हो गए। अल्लाह अकबर। इल्म दीन सीखा आपने। इल्म दीन सीखने के बाद अल्लाह अकबर, उससे पहले की कहानी बताऊं। आप अपने बाग में बैठे थे, वो आपके बाग के अंदर एक बुजुर्ग नाम हजरत इब्राहिम कुंदूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये मजसूब आदमी थे, आपके बाग में आए। जैसे आपके बेटे मेरे गरीब नवाज से कहते हैं बेटे भूख लगी है, अल्लाह अकबर। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहें मंगते का भला हो। आके कहते हैं बेटे भूख लगी है। गरीब नवाज कहते हैं अच्छा बाबा जरा ठहर जाइए। उन मजूब को बैठाया, आप बाग में गए, पके हुए अंगूर का एक गुच्छा लाए, ला करके रखा, एक एक अंगूर धो के बुजुर्ग को देते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं। आज किसी के आम के बाग में कदम रख देना, हम नहीं जानी, अगर टांगों पे लठ न मारा तो फिर कहना मौलवी तू गलत कह के गया था। ये आज की कंजूसी है। और उनके घर की सखाफत देखो, एक ही बाग है। आके कहा बेटे भूख लगी है, जो सबसे पका गुच्छा था वो लाए हैं, एक एक अंगूर खिलाते जा रहे हैं। मजूब कहते हैं बेटे तुम्हारा नाम क्या है? इतना सुना आप फरमाते मुझे हसन कहा जाता है। कहा किस घराने से ताल्लुक रखते हो? आप कहते हैं मेरे बाप भी सैयद है, मेरी माँ भी सैयद है, माँ हसनी सैयद है, बाप हुसैनी सैयद है। इतना कहा था, कहते ठहर जाइए। अल्लाह अकबर। जो हाथ में अंगूर था बुजुर्ग के, ठहर जाता है हाथ,
اس کے بعد آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا, آدھی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا. نکالنے کے بعد کہتے ہیں آج حسن میری تلاش مکمل ہو چکی ہے. اتنا غریب نواز سن کے کہتے ہیں بابا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہتے تم نہیں جانتے ہو, جو میرے پیر و مرشد تھے مجھے انہوں نے ایک روٹی عطا فرمائی تھی اور کہا تھا آدھی روٹی پوری زندگی تجھے کھانی ہے, اور یہ آدھی روٹی تیرے پاس امانت کے طور پہ رہے گی. جیسی اتنی بات کہی ہے, کہا حضرت امانت کس کی؟ کہا میرے مرشد نے کہا تھا سنو, جب تم اپنے سفر پہ ہوگے تمہاری ملاقات ایک بچے سے ہوگی جس کا نام حسن ہوگا, وہ خاندان سادات سے ہوگا. اللہ اکبر کا جب اس سے ملاقات ہو جائے تو آدھی روٹی اس کو دے دینا. اتنا سنا غریب نواز کہتے ہیں بابا اس روٹی سے ہوگا کیا؟ فرماتے یہ تو تم جانو اور دینے والا جانے, پہنچانا میرا کام تھا. غریب نواز نے وہ ہاتھ میں روٹی لی ہے, کہا حضرت جی کھانا کب ہے؟ کہا ابھی کھا لو. میرے غریب نواز نے ایک لقمہ توڑا ہے, جیسی وہ لقمہ حلق کے اندر گیا ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. بس اب ایک ہی دھن تھی کہ کوئی ایسا مرشد مل جائے جو خدا تک پہنچا دے, کوئی ایسا ملے جو مصطفیٰ تک پہنچا دے. اللہ اکبر یہ جستجو بڑھ جاتی ہے. آپ پیر کی تلاش میں نیشا پور کی سرزمین پر پہنچے ہیں. وہاں پہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, جن کو خواجہ عثمان ہارونی کہا جاتا ہے, آپ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. جانے کے بعد دست ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے, مرید ہوئے ہیں. اب پیر و مرشد نے بیٹھایا ہے, آپ کو عمل کرائے جا رہے ہیں. فرمایا بیٹے ذرا بیٹھو تو سہی. غریب نواز بیٹھے ہیں, آپ کو کچھ وظیفہ بتایا گیا. آج تو صاحب نہ کچھ آتا ہے نہ جاتا ہے. کہتے صاحب آنکھیں بند کر کے کہتے دے ورنہ تختہ پلٹ دیں گے, دے ورنہ تجھے تباہ کر دیں گے. ایک ایسا ہی آ گیا تھا بھکاری میرے اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پر. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے شرک کو بڑھاوا دیا ہے, اعلیٰ حضرت نے کفر کو بڑھاوا دیا ہے. نادان اعلیٰ حضرت نے عقیدے کی حفاظت کی ہے اور کس شان سے حفاظت کی ہے. ایک بھکاری میرے رضا کی چوکھٹ پہ آیا اور آ کے کہنے لگا اتنے روپے دو, 5 روپے دو, ورنہ تمہاری حویلی کا تختہ پلٹ دوں گا. میرے امام مکان سے باہر نکلے, کہتے پیسے جتنے چاہے اتنے لے جا, لیکن خدا کی حکومت میں حکمرانی میں دخل اندازی نہ کر. یہ تیرا جملہ شریعت کے خلاف ہے, جو تو کہہ رہا ہے یہ غلط ہے, یہ جملہ نہ کہہ. اسے معلوم نہ تھا آج پالا کس سے پڑ گیا ہے. آج پالا صرف ایک مولوی سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے در کے قلندر سے پڑ گیا تھا. آپ فرماتے ہیں یہ جملہ نہ کہہ بلکہ جتنے چاہے پیسے لے لے. اس نے کہا پیسے 10 دیتا ہے تو دے, ورنہ حویلی پلٹ دوں گا. ماں نے اندر سے آواز دی اے بیٹے بھکاریوں کے منہ نہیں لگا کرتے ہیں, فقیروں کے منہ نہیں لگا کرتے ہیں. اے بیٹے جتنے مانگتا ہے اتنے دے دے. آپ فرماتے ہیں ماں اس کا جملہ میرے مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف ہے. احمد رضا دینے کو حویلی دے دے گا لیکن نبی کی شریعت کے خلاف. اگر کوئی ایک بھی جملہ بولے گا احمد رضا اسے گوارا نہیں کر سکتا ہے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سرکار مفتی اعظم ہند کے بچپن کا زمانہ تھا. آپ چھت کے اوپر ٹہل رہے تھے, اچانک پیر پھسلا, سر کے بل زمین پہ گر جاتے ہیں. آپ کی والدہ کی چیخ نکل جاتی ہے. ماں کہتی ہے احمد رضا میں نے تم سے کہا تھا بیٹے فقیروں سے الجھا نہیں کرتے, دیکھو تمہارا بیٹا چھت سے گر گیا ہے. اتنا سننا تھا. میرے امام کہتے ہیں اے ماں یہ تو ایک مصطفیٰ رضا ہے, اگر مصطفیٰ کی شریعت کے لیے 1000 مصطفیٰ رضا ہو تو سب کو قربان کر دوں گا, لیکن شریعت کا سودا نہیں کر سکتا ہوں. اتنا کہنا تھا. مفتی اعظم اٹھے ہیں اور توڑ کر کے اپنے باپ کے قدموں سے لپٹتے ہیں. کہتے بابا آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے کیجئے. مصطفیٰ رضا کو ایک خراش تک نہیں آئی ہے. اعلیٰ حضرت کو جلال آیا. آپ نے اپنے پیر کے جوتی کو آگے کیا تھا. فرماتے سن تو حویلی پلٹنے کی بات کرتا ہے, احمد رضا کا جوتا پلٹ کے دکھا دے. اس نے ایک ہاتھ لگایا ہے, جوتے کو نہیں ہلا پایا. دوسرا ہاتھ لگایا ہے, جوتے کو نہیں ہلا پایا ہے. پوری طاقت لگا دی, جوتا نہیں ہلا پایا. پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا مولانا تمہارے پاس کوئی جادو ہے جس کی وجہ سے جوتا جام ہو گیا ہے. میرے امام نے مسکرا کے فرمایا تھا سنیے اپنی جہالت والی باتیں اپنی جیب میں رکھ. میں جادو کی بنیاد پہ نہیں بلکہ جو بھی کہتا ہوں مدینے والے مصطفیٰ کی حکومت کی. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان